اور جب ظلم بڑھتا گیا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تمہارے آنے کے بعد بھی ہم مظلومانہ زندگی جی رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، امید کبھی نہ ہارو، نا امید کبھی نہیں ہونا۔ فرمایا قریب ہے تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کی حکمرانی عطا کرے گا، لیکن ایک بات تمہارے اندر ضروری ہے، فینظر کیف تعملون، تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم بدلو، پہلے تمہیں حکمرانی ملنے کے بعد تم کرو گے کیا۔ چنانچہ دیکھیے مظلومانہ زندگی میں، محکومانہ زندگی میں جینے والی قوم کے لیے بنی اسرائیل کے اس واقعے سے اور ان پر نازل کی گئی ان آیات سے اللہ تعالیٰ ایک رہبری فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ چار باتوں کا اللہ نے آیت میں حکم دیا۔ پہلی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جمے رہو، ان تبوا لقومکما بمصر، مصر میں اپنا ٹھکانہ مضبوط رکھو، دیش چھوڑنے کی بات نہ کرو، ملک چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ کیا اب یہاں مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان آیات سے امت کی رہبری فرماتے ہیں ملک مضبوطی سے تھامے رہو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے دوسرے دیش چلے جائیں گے تو جان بچ جائے گی، دیش سے دیش بدلو گے لیکن ایمان اس کا خطرہ کیا اور جان اس کی گارنٹی کیا؟ کیا اللہ نے ہندوستانیوں کی جان لینے کے لیے حضرت اسرائیل کو اس وقت سونپ کے رکھا ہے؟ دیش چھوڑ کے جاؤ گے تو حضرت اسرائیل کو دوسرے دیش کا ویزا نہیں ملے گا، وہاں تمہاری جان خطرے میں نہیں پڑے گی۔ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، ملک میں مضبوطی سے جمے رہو، خوف اور انتشار کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا، یہ استقامت کا پہلا حکم اللہ نے دیا۔ دوسری بات وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں میں سرگرمی پیدا کرو، عمل میں لگے رہو، اپنے گھروں کو مرکز عمل بناؤ، باہمی اتحاد پیدا کرو، اندرونی استحکام پیدا کرو، آپسی صبر اور نصیحت کا اہتمام کرو، یہ دوسری بات کا خلاصہ ہے۔ تیسرا اللہ نے حکم فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی اللہ سے سچا تعلق قائم کرو، محض رسمی اور موسمی نمازی نہیں، عادت پڑ گئی ہے نماز کی اس واسطے پڑھ رہے ہیں، یا موسم آ رہا ہے نماز کا رمضان اس واسطے نماز پڑھ رہے ہیں، موسمی نمازی نہیں اور رسمی نمازی نہیں، تعلق مضبوط بناؤ، اس کے صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلا حکم استقامت کا، دوسرا حکم داخلی تعمیر کا، تیسرا حکم تعلق مع اللہ کی مضبوطی کا، اور چوتھا حکم ہے وبشر المؤمنین، مسلمانوں میں آپس میں خوف اور نا امیدی کی باتیں عام نہ کرو، خوشخبری کی باتیں عام کرو، مایوس کرنے والی باتیں نہ کرو، امید جگانے والی باتیں کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تین کام اپنے اندر پیدا کر لو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبریاں سنائیں گے، تمہارے حالات بدتری سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس وقت بھی ہمیں ان واقعات سے سبق لینا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن صلاح مقدمہ ابن صلاح میں لکھتے ہیں کہ سنو، جس طرح ایک پیدا ہونے والے بچے پر بچپنا، جوانی، بڑھاپا ہوتا ہے، ایسے ہی قوموں کا بچپنا، قوموں کی جوانی، قوموں کا بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد جوانی، طاقت، قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپے میں بدل جاتا ہے، ویسے ہی قومیں جب پیدا ہوتی ہیں تو ترقی اور عروج پر ہوتی ہیں، اور ان کی موت بھی زوال کی شکل میں ہوتی ہے۔ جیسے انسانوں کی موت، انسانوں کی زندگی پر موت طاری ہوتی ہے، قوموں کی زندگی کی موت ان کا زوال ہے۔ یہ بھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ قوم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہنود ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کی ترقی اور تنزلی کا دور ہوتا ہے۔